الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں ابھی کچھ دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں بیٹھے جیسے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، اور فرشتوں کی آ کر اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر اس کی کان میں آ کر کہتا ہے، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ تو پھر وہ فوراً نکلتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، اور پھر نکلنے کے لیے دیر ہی نہیں لگتی۔ وہ ایسے کہ جیسے پانی کی مشک بڑی ہوتی ہے، پانی کھول دیا جائے وہ نکل جاتی ہے۔ دوسرا وہ جو مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کر آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے اس کے کان میں آ کر کہتا ہے، اے ناپاک روح نکلو، باہر نکلو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیوں نکلے گی؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے روح ایک چیز ہے، اس کو بھی ایک سمجھ ہے، اور وہ بھاگتی پھرتی ہے جسم کے اندر، باہر نہیں نکلتی۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ، پھر اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی کہ جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی اندر رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، ایک طرح وہ اون چمٹ جائے گی، اور اس کی ایک طرف سے کھینچنے گے تو وہ تار تار ہو جائے گی۔ فرمایا اس طرح فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، ڈوب کر کھینچ کر لینے والے فرشتوں کے غضب سے اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم بالکل ایسے ہے جیسے بند کھل جاتا ہے۔ مومن کی موت ہے اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر اور منافق کی موت ہے۔ پھر آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے فرمایا، 7ویں آسمان تک جاتی ہے، تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے وہ تو علیین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے، اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے علیین مقام ہے یا رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ واپس آتی ہے، اور اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کر لے جاتے ہیں آسمان کی طرف ہی، لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مومن کی موت جنت کی خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، اور وہ فرشتہ جب لے کر جا رہا ہوتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کیونکہ خوشبو پھیلی ہوتی ہے، اور ہر شخص اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص اس کو مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف جو کافر کی موت، منافق کی موت جب آتی ہے تو اس کا بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے ہر طرف، 4 چفیرے۔ تو جب ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ لے کر آسمانوں کو چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے،
کہ اس کے لیے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے بھی پھر اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر گرتی ہے نیچے، یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا حصہ ہے اور جو جنت ہے اونچائی کا، بلندی کا۔ علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے، صدین بہت پستی کی بات ہے۔ جب فرشتہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، تو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو، اور پھر وہ گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں، کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس کو قرآن نے بھی کہا ہے سجین، اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وہ سجین میں چلی جاتی ہے، یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے اور پھر قبر کے اندر تدفین ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے پوچھتے ہیں، مومن کی قبر ہر طرف سے کھل جاتی ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو مومن کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے اور وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی۔ اور جو کافر اور منافق ہیں ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو غلطیاں ہم سے جانے انجانے میں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہم سب مسلمانوں پر اپنا کرم و فضل کر دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، ہم سب مسلمانوں پر اپنا کرم کر دینا۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔